بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ یہ ہمارا چوتھا درس ہے علم صرف اولین میں، اور کچھ اصطلاحات جو باقی تھیں ٹرمز ان کا تعارف پڑھیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ دیکھتے ہیں کتنی اصطلاحات ہم پڑھتے ہیں۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ 10 منٹ سے 11 منٹ سے زیادہ جو ہے درس نہ ہو، تو اس لیے اس مختصر ٹائم میں جتنا بھی سبق ہو جاتا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جانے سے جو ہے نا پھر اس کو انسان جو ہے اکتا جاتا ہے اور ہمت نہیں ہوتی ہے اس کو سننے کی اور درس کی، تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ درس مختصر ہو۔ آج ہم پڑھیں گے فعل کی ایک اور قسم یا فعل کی ایک اور تقسیم۔ کچھ تقسیمات ہم نے پہلے گزشتہ درسوں میں پڑھی کہ فعل کی ابتداءً 4 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی ایک اور تقسیم ہے کہ فعل کبھی مثبت ہوتا ہے اور کبھی منفی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ گزشتہ درس میں کہ فعل کی ایک اور تقسیم پڑھی تھی، فعل معروف اور فعل مجہول۔ ٹھیک ہے، آج ہم ایک اور تقسیم پڑھیں گے فعل کی، اور وہ ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم جسے انٹرانزٹیو ورب بھی کہتے ہیں، اور فعل متعدی جسے ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ دیکھیں کسے کہتے ہیں فعل لازم، فعل متعدی؟ دیکھیں، یاد رکھیں، فعل اپنے وجود میں جو ہے نا فاعل کا محتاج ہوتا ہے، یعنی فاعل اگر نہ ہو تو فعل وجود میں نہیں آ سکتا۔ مثلا ضرب، مارنا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، تو مار اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گی جب تک کوئی مارنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کھولنا یہ ایک فعل ہے، جب تک کوئی کھولنے والا نہیں ہوگا تو یہ کھولنا فعل جو ہے نا یہ وجود میں نہیں آ سکے گا۔ تو فعل اپنے وجود میں فاعل کا محتاج ہوتا ہے، لیکن کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو فاعل پر تو پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو فعل لازم کہتے ہیں۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو فاعل پر پورا نہیں ہوتے صرف، بلکہ ان کو مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو جو فعل صرف فاعل سے ہی وجود میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلا چلنا، یہ فعل لازم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زید کے چلنے سے، ٹھیک ہے نا، زید نے حرکت کی، چل پڑا، تو بس یہ چلنا فعل وجود میں آ جائے گا۔ جلس زید کے محض بیٹھ جانے سے، ٹھیک ہے نا، یہ جلسہ فعل یہ وجود میں آ جائے گا۔ ذهب زید کے ایک جگہ سے روانہ ہو جانے سے، یہ ذهب یعنی جانا، یہ وجود میں آ جائے گا۔ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی ان افعال کو اپنے وجود میں کسی اور چیز کی ضرورت، جس کو مفعول بھی، یعنی مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مفعول بھی کے بغیر بھی یہ وجود میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں جو صرف فاعل سے ہی پورے ہو جاتے ہیں، ان کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فعل صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جب تک مفعول بھی نہیں ہوگا، جب تک مفعول بھی پر اس فعل کا اثر منتقل نہیں ہوگا، تب تک وہ فعل وجود میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جیسے دیکھتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا ضرب زید خالدا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، مارا زید نے خالد کو۔ اب دیکھیں یہ مار کا جو فعل ہے نا، مار کا، یہ صرف زید سے جو ہے نا پورا نہیں ہو سکتا ہے، جب تک یہ ضرب کسی پر پڑے گی نہیں تب تک اس کو ضرب کہیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا میں نے مارا۔ اب اگر یہ جو لیپ ٹاپ ہے، اگر یہ لیپ ٹاپ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور میری یہ ضرب لیپ ٹاپ پر نہ پڑتی تو یہ ضرب وجود میں آ سکتی تھی، اگرچہ میں مارنے والا تو موجود ہوں، میں مارنے والا بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن صرف میرے مارنے والے سے یہ ضرب وجود میں نہیں آ سکتی جب تک یہ ضرب کسی چیز پر پڑے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال، مثلا یہ جو پرانی مثال ہے، فتح زید بابا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فتح فعل متعدی ہے، ضرب فعل متعدی ہے۔ کیوں فعل متعدی ہے فتح؟ اس لیے کہ فتح کا جو فعل ہے یہ صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کسی اور پر یہ فعل واقع ہوگا تب جا کے یہ وجود میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا دروازہ ہوگا، یعنی کوئی، دیکھیں فتح کے معنی کیا ہے؟ کھولنا۔ اب کوئی چیز ہوگی جس کو کھولا جائے گا تو تب یہ کھولنا وجود میں آئے گا نا۔ تو صرف زید، کوئی چیز کھولی جانے والی کوئی چیز نہ ہو تو صرف زید کے موجود ہونے سے
یا زید کیا، زید یعنی کھولنا تب ثابت ہوگا، کھولنا تب وجود میں آئے گا جب کوئی چیز ہوگی جس کو کھولا جائے گا. اب میں یہاں پر ویسے ہی کھڑا ہوں، کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس کو میں کھولوں گا، تو کھولنے کا فعل کیسے وجود میں آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو جو فعل صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول بھی پر بھی اس کا اثر پڑنا چاہیے، مفعول بھی پر اس کا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تب جا کر وہ وجود میں آئے گا، تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. اب دیکھیں ضربہ کا اثر خالد پر پڑے گا، کوئی چیز ہوگی جس کو مارا جائے گا تب یہ ضرب وجود میں آئے گی، کوئی چیز ہوگی جس کو کھولا جائے گا تب یہ فتحہ یعنی کھولنا وجود میں آئے گا. تو ایسے فعل کو جو صرف فاعل پر تمام نہیں ہوتا بلکہ اس کو مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. مفعول بھی یعنی آبجیکٹ کی. اور وہ فعل جو اپنے وجود میں صرف فاعل یعنی صرف فاعل سے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کا معنی صرف فاعل سے اس کا معنی پورا ہو جاتا ہے اور مفعول بھی کا وہ محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. جلسہ، مشا، ذہبہ، یہ تینوں کیا ہیں؟ اب اس کے معنی ساتھ میں سیکھتے رہیں. اچھا، یا آپ کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نئے الفاظ لاؤں اور آپ کی ووکیبلری بھی جو ہے بڑھتی رہے ساتھ میں، ٹھیک ہے. الفاظ کا ذخیرہ. ذہبہ کے معنی ہے جانا. اب کون سا فعل ہے ذرا یہ مجھے بتائیں. ذہبہ فعل ماضی ہے یا مضارع یا امر ہے یا نہیں ہے؟ ذہبہ کے معنی کیا ہیں؟ گیا زید. کب گیا؟ گیا کے معنی کیا ہے؟ یعنی گزشتہ زمانے میں. تو اتنا تو پتہ چلا کہ ہے ماضی، ٹھیک ہے نا، گزشتہ زمانے میں گیا تو فعل ماضی ہے. خلاص. جلسہ اس کے معنی کیا ہے؟ بیٹھ گیا یعنی گزشتہ زمانے میں. مشا چلا گیا، ٹھیک ہے نا، چلا یعنی گزشتہ زمانے میں، تو فعل ماضی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کو میں یوں کر دوں یذهب زید، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یجلس. یہ حرکتوں کو جو ہے نا ذرا خیال سے. یذهب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فعل مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے یعنی اس پر پیش آتا ہے، تو اس پر پیش پڑھیں گے. یجلس یہ بھی پیش. یمشی آپ کہیں گے یہاں تو پیش نہیں آیا، یہاں پر پیش نہیں آ سکتا ہے، اس لیے یہاں پیش ہے لیکن چھپا ہوا ہے بس، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، کیونکہ وہ حال یا استقبال میں پایا جاتا ہے. جو فعل حال یا استقبال میں پایا جائے، ٹھیک ہے نا، جو کام حال یا استقبال میں پایا جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. تو یہ بھی مضارع ہے، یہ بھی مضارع ہے، یہ بھی مضارع ہے. یضرب زید مارتا ہے خالد کو، ٹھیک ہے نا. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے. کیوں؟ حال میں پایا جا رہا ہے. مارے گا مستقبل میں پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے. یہ یفتح، ٹھیک ہے، یہاں کیا پڑھیں گے اس کو؟ یفتح، اور یہ یضرب راہ پر زیر آئے گا. تو یہ فعلی چلو آج اجرا بھی اس کو اجرا کہتے ہیں. اچھا، یعنی مدارس کی زبان میں اس کو اجرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ویسے عربی میں اس کو اجرا نہیں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں تدریب، ٹھیک ہے نا، مشق، صحیح ہے، یا تطبیق. تو یہ تدریب یا تمرین یا کیا ہے؟ یہ تطبیق ہے، جو یعنی مختلف مثالوں سے کسی کو کوئی بات سمجھانا، اس کو اجرا کہتے ہیں یا تطبیق کہتے ہیں یا تدریب کہتے ہیں. چلیں آج ہم نے فعل لازم بھی پڑھ لیا، فعل متعدی بھی پڑھ لیا. آخر میں دوبارہ خلاصہ بتاتا ہوں کہ فعل لازم کیسے کہتے ہیں. وہ فعل جس کے معنی صرف فاعل پر پورے ہو جائیں، بس اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور فعل متعدی وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو پھر مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مار کسی پر پڑے گی تب وہ مار کہلائے گی. یفتح کھولنے کو تب کھولنا کہیں گے جب کسی چیز کو کھولا جائے گا، کوئی کھولنے والا ہوگا اور کسی چیز کو کھولے گا تب اس کو کھولنا کہا جائے گا. میرے خیال میں انشاءاللہ واضح ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب